बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हमारे जैसे मुल्क बड़ी ताकतों के बटमैन होते हैं? बटमैन का तस्वुर आपने सुना होगा फौज में क्या होता है। इसके अलावा आज एक इंतहाई खूबसूरत किस्सा आपके साथ शेयर करना है और वो किस्सा है बाबा अशफाक साहब का। और ये भी आपको बताना था कि जो अनारकली थी उसको दीवार में इमरान खान ने चुनवाया था। और ये भी आपको बताना था कि शीरी और फरहाद की जो शादी थी उसमें रुकावट भी इमरान खान थे। मिर्ज़ा और साहिबा का जो निकाह नहीं हो सका, शादी नहीं हो सकी, उसका बायस भी वो इमरान खान थे। बहरहाल इसी जो है वो किस्से से हम शुरू करते हैं। एहसन इकबाल साहब, मैंने आपको पहले बताया कि लंडे की बहुत पुरानी गांड खोले ना तो उसमें से इस जैसा अरस्तू निकलता है। ये नून लीग का सबसे पढ़ा लिखा बंदा शुमार होता है। इसने गुलामी में और पालिश करने में अपनी दाढ़ी और बाल सफ़ेद कर लिए, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है इनका मुकद्दर है इस तरह। तो उन्होंने आज लाहौर में फरमाया है कि ये जो चीन और पाकिस्तान के तल्लुकात के बारे में खबरें चल रही हैं तो इनकी ज़िम्मेदार जो है वो तहरीक इंसाफ है। यानी मैं उस दिन से डरता हूं कि जब ये लोग अपनी पैदाइशों का जो हादसा हुआ है उसका इल्ज़ाम इमरान खान पे न डाल दें। यानी सबसे पहले इसको जो इंटरनेशनल जरीदा है डिप्लोमेट, उसने इसको रिपोर्ट किया कि चाइना ने अब दी फर्स्ट प्रायोरिटी से प्रायोरिटी पे ले आया तल्लुकात। उसके बाद जापान के अखबार ने इसको रिपोर्ट किया, उसके बाद अमेरिकन अखबार ने इसको रिपोर्ट किया। और सबसे बड़ी उसका जो सबूत है कि चाइना ने इनको कोई घास नहीं डाली, इनको कद्दू दिया, इनको ठेंगा दिखाया। ये जो इतने अरब और इतने अरब जो कह रहे थे, पहाड़ा पाड़ रहे थे, तो कुछ भी इनके हाथ नहीं आया। लेकिन एक बार फिर ये 2022 में इन्होंने मुल्क बर्बाद करना शुरू किया, लेकिन अभी तक इनके ज़हन से वो इमरान खान नहीं जा रहा। ये रात को सोते किस तरह हैं, या रात को ये चीखे मार के उठ बैठते हैं कि इमरान खान आ गया। वो आपने बड़ा मशहूर सुना होगा ना डायलॉग कि बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। ये अपनी नस्लों को भी आइंदा यही कहकर सुलाएंगे कि बेटा सो जा वरना इमरान खान आ जाएगा और हमें पूरी दुनिया में अलिफ नंगा कर देगा कि कितना हमने इस गरीब कौम का माल खाया, कितनी हमने करप्शन की, कितने हमारे लीडरों ने पैसा मुल्क से बाहर भेजा और किस तरह हमने इस गरीब कौम का खून चूसा। ये अपनी आइंदा नस्लों को भी यकीन करें। इसी वजह से इमरान खान को मुर्शद मानने को दिल करता है, मुर्शद कहने को दिल करता है कि बड़े बड़े फन्ने खानों की नक में जो उसने नकेल डाली या नथली डाली, उसके लिए जो है हम उसे सलूट करते हैं। क्योंकि इनको इमरान फोबिया, ये पागल हो चुके हैं। इनको जो है वो 14 टीके लगने वाले हैं, क्योंकि आज फिर उन्होंने सारा गुस्सा निकाला है इमरान खान पे। हालांकि आप जानते हैं कि काकड़ का पीडीएम का कुतखाना, फिर काकड़ का कुतखाना, फिर पीडीएम 2 का कुतखाना, इनको कितना अर्सा हो गया है। इमरान खान को साल से ज्यादा जेल में हो गया है। पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है यानी इन मामलात से, लेकिन इनके ख्वाबों में। और इमरान खान एक ऐसी ग्लू है, एक ऐसी बॉन्ड है, एक ऐसी समद बॉन्ड है कि सारे चोर उचक्के वो इस तरह जो है ना माँ बहन की गालियां देने वाले, जानी दुश्मन, भुट्टो की फांसी पे मिठाइयां बांटने वाले, और जो है ना बेनज़ीर को पीली टैक्सी कहने वाले, बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें गिराने वाले, और मोदी का जो यार है गद्दार है और शेर दरिंदा होता है। अब हमने नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद किया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। नवाज शरीफ एक धरती का नासूर है, सारा आपको याद होगा, लेकिन वो एक माँ के जाय बने हुए हैं। और उसमें और भी बड़े बड़े फन्ने खान जो अपने आप को फन्ने खान समझते हैं, वो भी उनके साथ ग्लू हुए हैं कि वरना इमरान आ जाएगा। सारे बॉन्ड हो चुके हैं, बिल्कुल जो है ना एक माँ की
कोख से जन्म लेने वाले बन चुके हैं कि जी इमरान, वरना ये तो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, इनको इमरान ने मुतहिद कर दिया है। इमरान को सवाब भी मिलेगा क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है और उनमें इत्तेफाक पैदा हो गए। अभी चंद दिन पहले आपने सुना होगा, मैंने भी जिक्र किया था कि जो पीपल्स पार्टी है वो थोड़ा नाराज हो रही है। वो बजट के, पीपल्स पार्टी की औकात है नाराज होने की? क्या औकात है पीपल्स पार्टी की? वो जो फॉर्म 47 पे मम्मी सदर बनाई है उसकी औकात है? वो तो पहले दिन से चाबी वाला खिलौना है और वो जो उसको जो पैगाम आता है वो उसी पे चलता है। अभी फौज ने 2 लातें पीछे से मार के दुबई भेजा कि जो मलिक रियाज को राजी करो, क्योंकि तुमने मलिक रियाज से बड़ा माल पकड़ा है बिलावल उसकी सूरत में। मलिक रियाज राजी हुआ है या नहीं ये एक अलहदा बात है, वरना उधर उन्होंने पीछे से लात मार के दुबई भगा दिया कि उससे बात करो। इनकी औकात है यार? करप्ट और बदनुमान चोर डाकू लुटेरे की कोई औकात होती है? क्या औकात होती है उनकी? जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे खा गए, अफसरों के नाम करवा दिए, इनकी क्या औकात होती है? औकात होती है सच्चे बंदे की, औकात होती है नजरिए वाले बंदे की, जिससे ये डरते हैं सारे। मैंने आपको बताया ना, फजल रहमान फौज को बुरा भला कहता है। फजल रहमान को कुछ कहें, उन्हें पता है फजल रहमान अपना बंदा है। जिस दिन 2 वजारतें मारी, फजल रहमान का सारा दीन दुनिया संवर जाएगा। उनको पता है, वो कहें कुछ फजल रहमान को। लेकिन इमरान जरा सी बात करे तो मुकदमा, वकील थोड़ा सा एहतजाज करें तो दहशतगर्दी, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी से खतरा है इन खानदानों को, इस शहनशाहियत को, इस मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के जो है ना वो असर और रसूख को, तो इमरान से खतरा है। किसी से खतरा नहीं है, किसी से भी, कोई जितनी भी बातें करते रहे। तो बहरहाल उन्होंने फिर ये इमरान के मत्थे लगाया है। तो मैं उस दिन से डरता हूं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना न निकाल लाएं कहीं से, और अपनी पैदाइशों का जो हादसा है वो इमरान खान के जिम्मे न लगा दें। अभी कह रहे हैं कि ये एक पार्टी जिम्मेदार है, ये लंडे के अरस्तू ने कहा है। बहरहाल आज आपको एक बड़ा खूबसूरत किस्सा सुनाना है। सियासत हम रोज ही डिस्कस करते रहते हैं बाबा इशफाक साहब का। बाबा इशफाक साहब आपको पता है राइटर थे, ड्रामे लिखते थे। मानचले का सौदा क्लासिक ड्रामा लिखा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जी चुलिस्तान में एक जो है वो हो रही थी शूटिंग, और इटली से एक बंदा आया हुआ था। तो उसने रियल वो रेगिस्तान दिखाने के लिए चुलिस्तान का इंतखाब किया, क्योंकि इशफाक साहब इटली में प्रोफेसर रह चुके थे। इसलिए उन्होंने इशफाक साहब से जो है ना राब्ता किया कि आप मेरे साथ हो, मेरी हेल्प करो वहाँ काम करने में। और दूसरा, इशफाक साहब को इटालियन भी आती थी। वहाँ पे अब वो इशफाक साहब से जिक्र कर रहे हैं कि मुझे एक डाकू चाहिए, लेकिन ओरिजिनल डाकू चाहिए, यानी वज़ाकता ओरिजिनल। तो इशफाक साहब ने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में शामिल है मुस्तफ़ा कुरैशी है, फलां फलां, जो उस वक्त थे। यानी मैंने बड़े नाम लिए और तस्वीरें भी दिखाई, उन्होंने कहा नहीं। तो वो कहते हैं कि जी वो शूटिंग हो रही थी और वो डाकुओं ने इस तरह पकड़ना था जिस तरह फिल्म होती है। तो वहां पे एक ऐसा बंदा आ गया कि जिसके जी इतने बड़े बड़े बाल और उसकी लिट्टें उलझी हुई, उसमें रेत, उसकी लंबी दाढ़ी, उसकी मूछें, उसके गले में जो है ना वो मालाएं डाली हुई, कपड़े अजीबो गरीब। तो उसको देखते ही जो है ना प्रोड्यूसर ने कहा कि दैट्स इट, ये बंदा चाहिए था। कहते मैंने उस बंदे को देखा, मैंने कहा कि जी ठीक है, जाहिर है बताएंगे इसको। उसका जो हुलिया था वो बड़ा अजीबो गरीब था। कहते हैं मैंने उस बंदे को बुलाया, वो मलंग को, या वो जिस तरह उसका हुलिया था, और मैंने उसको बताया कि ये प्रोड्यूसर साहब वो तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। कहते हैं जाहिर है उसकी पैरों तले से जमीन निकल गई कि फिल्मों में कास्ट करना चाहते हैं जी, और तुम्हें विलन का किरदार मिलेगा, इस तरह तुम ऊंटों पे बैठ के डाकू का किरदार अदा करोगे। और जो है ना वो कहते हैं कि वो खुशी से फूले न समाया, मुझे भी गले मिला प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आया कि बस कल से अब तुमने फिल्म में काम करना है और
کل سے تمہاری جو ہے نا وہ شوٹنگ شروع ہوگی، کچھ حصہ یہاں پہ ہے۔ پھر اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا اس کے بعد تم امریکہ چلے جاؤ گے، تم 5 اسٹار ہوٹل تمہیں ملے گا اور تم جو ہے نا اتنے پیسے ملیں گے اور سارا کچھ، تھوڑا سا حصہ یہاں پہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس بندے کو یقین نہ آئے اور اس بندے نے دھمالیں ڈالنا شروع کر دی کہ جی میرا اتنا بڑا کام ہو گیا ڈائریکٹنگ ریدی فلم میں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اگلے دن ہم وہاں پہ بیٹھے تھے، وہ اس بندے کا انتظار کر رہے تھے، تو اچانک ایک بندے نے آ کر سلام کیا، کلین شیو اور بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، گھڑی باندھی ہوئی، اور جو ہے نا ہم نے کہا جی وعلیکم السلام، کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا نا کہ اوپن ماحول ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، شوٹنگ دیکھتے تھے، پروڈیوسرز وغیرہ سے باتیں کرتے تھے، اور اللہ خیر صلی اللہ، کوئی سیکیورٹی وغیرہ تو معاملہ تھا نہیں، تو ہم نے کہا وعلیکم السلام۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں وہ وہاں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یعنی جب کافی دیر ہو گئی تو کیوں جوان خیریت ہے؟ تو اس نے بتایا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ فلم میں آپ نے مجھے کام دے دیا ہے ولن کا، اور میں جو ہے نا وہ آپ نے اس وقت کہا تھا میں پہنچ آیا ہوں۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے بڑے غور سے دیکھا اور پروڈیوسر نے بھی، اور جو ہے وہ کہ کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا جی کل میں آیا تھا اور یہ اور وہ، یعنی وہی ملنگ۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ پروڈیوسر نے زمین پر 2 ہتھڑ مارنے شروع کر دیے، پہلے زمین پہ مارے پھر سینے پہ مارنے شروع کر دیے، اور اسے کہا انگریزی میں کہ میں سمجھا، ظاہر ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا کیا ہے، الو کا پٹھا، وہ حلیہ پسند تھا، یعنی جب میں نے اسے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، وہ گدھا، تو وہ کہتا ہے جی کہ میں نے فلموں میں وحید مراد کو دیکھا، میں نے فلموں میں محمد علی صاحب کو دیکھا، میں نے ندیم کو دیکھا، تو وہ کلین شیو اور فوجی کٹنگ اور اچھا ڈریس، میں نے جی اچھا ڈریس لنڈے سے خریدا، کلین شیو کرائی، فوجی کٹنگ کرائی، یہ وہ۔ تو پروڈیوسر کہتے ہیں کہ وہ اشفاق بابا کہتے ہیں کہ پروڈیوسر کی حالت دیکھنے والی تھی کہ مجھے تمہارا وہ روپ پسند تھا، اصل روپ جس میں تم آئے تھے، اور وہ ضرورت ہے اب دفع ہو جاؤ، اب تم کسی کام کے نہیں رہے۔ یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اب بابا صاحب کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ جس روح پہ ہو نا اللہ پاک کو وہ روح بڑا پسند ہے، اور خاص کر میلا کچیلا، خاص کر گناہ گاروں والا، اور گناہوں کی گٹھڑی سر پہ رکھے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے، بخشش طلب کرتے ہوئے کہ جی وہ میں اسی طرح ہوں، کہ نہ کریں کلین شیو اور ندیم کی طرح حلیہ اور شاہد کی طرح حلیہ، یا بڑے بڑے جو ہے نا وہ دستاریں اور بڑے جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ واقعہ مجھے بہت پسند آیا کہ اللہ میاں کو وہی گندا میلا کچیلا انسان پسند ہے، گناہ گار پسند ہے، لیکن جو ہر وقت جو ہے وہ معذرتیں کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر معافیاں مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، میں چونکہ انسان ہوں، میں خطا کا پتلا ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، تو جو ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ واقعہ مجھے بڑا پسند آیا کہ اللہ پاک کو ہمارے جیسے اور خاص کر میرے جیسے گندے اور میلے کچیلے لوگ پسند ہیں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں۔ مین مدے پہ آتے ہیں کہ کیا ہم بڑی طاقتوں کے بٹ مین ہیں؟ اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ اسی سے متعلق کیا، امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ میں نے اپنی زندگی کے 3 ماہ وردی میں گزارے ہیں۔ میں جس میس میں رہتا تھا وہاں ساتھ والے کمرے میں ایک میجر صاحب تھے جو اکیلے رہ رہے تھے۔ گھر خاندان سے دور ان کا بٹ مین تھا، سیدھا سادہ سا، ہر وقت کام میں جتے رہنے والا، الصبح اٹھتا، بیڈ ٹی سے لے کر جوتے پالش کرنے تک، اور صاحب کے جانے کے بعد کمرہ آراستہ کرنے سے لے کر چھوٹے موٹے کپڑے
دھونے, بازار سے سودا سلف لانے اور ڈھیروں ایسے کام کرنے میں مصروف رہتا. میں اس کی سعادت مندی کا بڑا قائل تھا, لیکن جب بھی کبھی میں نے اسے میجر صاحب کے سامنے دیکھا, ڈانٹ کھاتے ہی دیکھا. وہ کبھی جرابیں, موزے یا رومال دھو کر لاتا تو ڈانٹ سہتا, کبھی وہ بولنے کے لیے منہ کھولتا کہ میں نے بڑی محنت سے دھوئے ہیں تو ڈانٹ مزید بڑھ جاتی. میجر صاحب چیختے, محنت سے دھوئے ہیں, ایسے دھوئے جاتے ہیں. اور آخر میں اس فکرے پر ہمیشہ وہ ختم کرتے, ایک تو تم جھوٹ بہت بولتے ہو, یعنی میجر صاحب. یہ فکرہ اتنی زور سے بولا جاتا کہ مجھے اپنے کمرے میں بھی اس کی گونج سنائی دیتی. بیچارہ بٹ مین چھٹی مانگنے کے لیے کسی کی بیماری کا تذکرہ کرتا, یا اگر کیسٹ لینے بازار جاتا اور کیسٹ نہ ملتی اور وہ کہتا میں نے بہت سی دکانیں گھومی لیکن کیسٹ نہ ملی, وہ ٹیپ ریکارڈر میں لگانے والی. صبح صفائی کرتا اور کوئٹہ کی مٹی پھر کمرے کو گندا کر دیتی اور وہ کہتا سر میں نے صفائی تو کی تھی. ان سب تفصیلات کے باوجود بھی میجر صاحب یہی کہتے, میں تنگ آ گیا ہوں تم سے, ایک تو تم جھوٹ بہت بولتے ہو, اور وہ سر جھکائے جی سر کہتا رہتا. ایک دن میں نے میجر صاحب سے پوچھا, آپ اسے اتنا ڈانٹتے رہتے ہیں, اپنا اتنا گلا پھاڑتے ہیں, آپ اسے بدل کیوں نہیں دیتے؟ میجر صاحب بولے, آپ کو پتہ ہے اگر میں اس سے تھوڑا سا نرم ہو جاؤں تو یہ سر پر چڑھ جائے گا, یہ جو تھوڑا بہت صحیح کام کرتا ہے یہ بھی چھوڑ دے گا. میں نے کہا کام تو وہ جی جان سے بالکل ٹھیک کرتا ہے, پھر آپ اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ اس سے اس کا حوصلہ بڑھے گا, آپ پر اعتماد کرے گا. کہنے لگے مجھے اس اعتماد کی ضرورت نہیں جو اس کی کارکردگی خراب کر دے. میں اس کے سامنے ہمیشہ ایک آئیڈیل رکھتا ہوں, ایسا آئیڈیل جس تک وہ پہنچ ہی نہ سکے. میں نے آخری سوال کیا, تو پھر آپ ایسا بٹ مین لے لیں جو اس آئیڈیل تک پہنچ سکتا ہو. میجر صاحب کہنے لگے پھر وہ میرا بٹ مین نہیں رہے گا, فوج میں بھی نہیں رہے گا, چھوڑ جائے گا. میں مایوس ہو گیا. میں نے بٹ مین سے کہا تمہارا گاؤں کہاں ہے؟ کہنے لگا جیلم میں. اب کہانی پہ غور کرنا ہے. میں نے کہا وہاں تمہاری زمینیں ہیں؟ کہنے لگا کچھ ہیں. میں نے پوچھا ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ اس نے کہا ایک بھائی ہے, اس کے لیے بھی مشکل ہے زمینیں سنبھالنا. میں نے کہا تم روز اتنی ڈانٹ سہتے ہو, تم اپنی زمین پر جا کر کام کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اس کے جواب پر میں حیران رہ گیا. کہنے لگا میرے گاؤں میں کسی کو کیا پتا کہ مجھے ڈانٹ پڑتی ہے, وہاں تو میں کلب والے کپڑے پہننے والا فوجی جوان ہوں, ٹائی کوٹ لگانے والے حکمران, ٹینشن ٹینشن, اور اپنی قوم پہ نمرود اور یزید, اپنی قوم کے لیے فرعون اور باہر پہننے والا فوجی جوان ہوں جسے سول کے لوگ فخر سے دیکھتے ہیں. زمینوں پر چلا گیا تو میں ہل چلانے والا, پسینے میں ڈوبا ہوا ذمہ دار بن جاؤں گا. اب چاہے جیسی بھی ڈانٹ ملے میں واپس عام کسان نہیں بن سکتا. لندن میں صبح دوپہر شام گالیاں سنی تھی نا نواز شریف اور اس کے بیٹوں کو جو پڑھتی تھی, لیکن ادھر خیر ہے, ولیت ہے, گالیاں بھی ولیتی. یہ واقعہ میرے ذہن پر اس لیے ہتھوڑی کی طرح برس رہا ہے کہ غلامی کی یادگار کے طور پر قائم دنیا میں ایک تنظیم ہے جسے دولت مشترکہ کہتے ہیں, کامن ویلتھ. یہ ان ملکوں کی تنظیم ہے جو انگریز کے محکوم رہے, ہم بھی ہیں اس میں, کامن ویلتھ میں. کامن ویلتھ گیمز بھی ہوتی ہیں. اس لیے اپنے ایک سابقہ غلام ملک
پاکستان کی رکنیت اس نے کافی عرصہ معطل رکھی. آپ کو یاد ہوگا بڑے عرصہ معطل رکھی کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے. ہم نے کہا دیکھو ہم نے جمہوریت قائم کر دی، بالکل اسی بٹ مین کی طرح جو موزے صاف کر کے صاحب کے پاس لے کر گیا تھا. دولت مشترکہ نے کہا تم نے دیکھا ہے جمہوریت کیسی ہوتی ہے، یہ جمہوریت ہے، ہم نہیں مانتے، نہ تم لوگوں کو کام آتا ہے اور اوپر سے تم جھوٹ بہت بولتے ہو. ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. ہمارا یہ حال صرف دولت مشترکہ کے ساتھ نہیں، بعد میں تو ہم شامل ہو گئے کہ وہ تو ہماری غلامی کی یادگار ہے جس سے پتہ نہیں کیوں ہم محبت کرتے ہیں، اس میں شامل ہیں. ہم تو جہاں بھی جس کے سامنے بھی جاتے ہیں وہ فوراً میجر صاحب بن جاتا ہے اور ہم بٹ مین. ہم اکنامک سروے سے لے کر دنیا کے سامنے جاتے ہیں، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کہتی ہے سروے ایسے ہوتے ہیں، اس طرح فیکٹس پیش کیے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں غربت کے خاتمے کے لیے ہم نے بہت سے پروگرام بنائے ہیں اور اب غربت ختم ہو رہی ہے، لیکن کسی بھی بینک یا امداد دینے والے ملک کا چھوٹا سا نمائندہ کسی کانفرنس میں یا میٹنگ میں ہمارے منہ پر ہماری بےزتی کر دیتا ہے اور پھر مثالیں دینے لگتا ہے، وہ دیکھو ملیشیا، وہ دیکھو کوریا، وہ دیکھو انڈیا، غربت ایسے ختم کی جاتی ہے. ہم 500 لوگ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بی بی سی کے کویسچن آر میں امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ کہتا ہے ڈو مور. ابھی آپ نے اتنا کچھ زیادہ کام نہیں کیا دہشت گردی کے خلاف، یہ کوئی خاص ایکشن نہیں ہے، ڈو مور. ہم اپنی معاشی پالیسیوں کا گراف لے کر جاتے ہیں اور ایشین بینک کا چیف بالکل اسی طرح کہتا ہے تم لوگوں کی نیت ابھی ٹھیک نہیں، ایک تو تم جھوٹ بہت بولتے ہو. جیسے میجر صاحب نے بٹ مین کو کہا تھا تمہاری نیت ہی کام چوری کی ہے، ورنہ بازار سے کیسٹ کس طرح نہ ملتی. لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری بےزتی ہوتی ہے، تو کون سا گھر والوں کو اس کا علم ہوتا ہے؟ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، اتنا کھامنا ہے پیمنا ہے، دبئی جائیداداں بڑھوامنیاں، پروٹوکول، میرے پتران ٹیٹیاں لامنیاں، میرے بھتیجاں ٹیٹیاں لامنیاں، میرا وڈا بھائی حرام تو علاوہ کھانا کچھ نہیں، اتنا بھتیجی وزیر اعلیٰ بناونی مجبوری ہے. مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے دوسروں کے سامنے. اور اپنے پہ، اپنے لوگوں پہ دیکھ لیں جی، بےزتی ہوتی ہے تو کون سا گھر والوں کو اس کا علم ہوتا ہے؟ خاران میں، لالا موسیٰ میں، بنو میں یا شکارپور میں کسی کو کیا پتا ہمیں روز کتنی جھاڑ پڑتی ہے؟ سائفر نکالو عمران کو، ورنہ وہ جرا مانجھار منہ جیرے نا گار منہ باجوے نا، یعنی گائے کو تے باجوے کو غور نہ دیکھو تے ہکو اور منہ لگنا ہے، اس کو کہ الٹا لٹکا دسانتے کو. عمران کو ہٹاؤ، بٹ میں نہیں سادتے، ہم پہ کیا ہے یہ؟ اور ادھر کاغذ کا ٹکڑا 18ویں گریڈ کا ڈونلڈ لو، یہ چیف ہیں ایٹمی طاقتن ہے، اور ججہ نے کیمرے لائی کھلین. قائد اعظم کو برطانوی سفیر نے کہا، غور سے سننا ہے، کہ ہز ایکسلنسی بادشاہ کا بھائی پاکستان آ رہا ہے. پلیز غور سے سننا ہے. ایک تو آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، نہ لائک کرتے ہیں، نہ کومنٹس کرتے ہیں، پتہ نہیں میں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے. تو بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے پاکستان میں، پلیز آپ ذرا لینے کے لیے ایئرپورٹ چلے جائیں. صاف ستھرے حکمران، غیرت والے حکمران، انٹیگریٹی والے حکمران، جن کے پلاٹ یا وہ جو ہے نا ان کے اپارٹمنٹ نہیں تھے لندن میں. کیا جواب دیا قائد اعظم نے
کہ اگر کل میرا بھائی گیا لندن تو بادشاہ استقبال کرنے آئے گا، میں تو چلے جاتا ہوں، بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے میں چلے جاتا ہوں، کل کو میرا بھائی لندن گیا تو بادشاہ لینے آئے گا، ہائے 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 ہائے، اسی کو ججتا تھا نا پاکستان بنانا، اسی کو ججتا تھا۔ یہ ٹینشن نہ لے، ٹینشن اپنی قوم تے شیر، جدو پھر سون اسلام آباد فتح، جدو پھر سون اسلام آباد فتح، جدو پھر سون اسلام آباد فتح، 100 کلومیٹر نے فاصلے تھے سری نگر کھلا ہے، سری نگر 100 کلومیٹر نے فاصلے تھے، جدو پھر سون اسلام آباد فتح، اسلام آباد تی چڑھائی، ریڈیو سٹیشن نے انہیں گیٹ پھلانگ لین جانا لال قلعے چ بڑے انہیں، جدو پھر سون اسلام آباد تے قبضہ۔ بہرحال کہ جی لوگوں کو کیڑا پتہ ہے سارنال کی سلوک کریں، وہ مشرف کے دور میں میجر جنرل قریشی، کیا نام تھا پورا یار، راشد قریشی یا ارشد قریشی، ایسا کوئی نام تھا اس کا، امریکہ کے ایئرپورٹ پہ یونیفارم میں اس میجر جنرل کے پہلے جوتے اتروائے، اس کے بعد جرابیں اتروائیں، اس کی تلاشی کی۔ وہ چھوڑو، پاکستان کا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو 6 مہینے کے لیے بنا، اس نے پینٹ اتروا کے دیا نے امریکی ایئرپورٹ تے، بڑا وائرل ہوا تھا۔ چوروں کی یہ اوقات ہوتی ہے، یہ اوقات ہوتی ہے چوروں کی، انہیں پتہ ہے چور ہیں، ڈیلر ہیں، 2 ٹکے ہیں، بغیرت ہیں، ڈالروں کے لیے ماں بیچ دیتے ہیں، پتہ ہے ان کو، بٹ مین بالکل۔ تو بھائی ادھر کس کو پتا، اپنے شہروں میں کس کو پتا، یعنی ٹھیک ہے انہوں نے مار کھاؤ، ڈونلڈ ڈو نے 18ویں گریڈ نہ افسر، ہاں جی، لالا موسیٰ میں، بنو میں یا شکارپور میں، کسی کو کیا پتا ہمیں روز کتنی جھاڑ پڑتی ہے، روز ہمیں کتنی دفعہ کہا جاتا ہے تم ٹھیک طرح کام نہیں کرتے، ہمیں کتنے موقعوں پر یاد دلایا جاتا ہے کہ تم بہت جھوٹ بولتے ہو۔ اسحاق ڈار کے گورکھ دھندا اعداد و شمار جرمانہ ہوا تھا پاکستان کو مشرف دور میں کہ اس نے غلط اعداد و شمار دیے ہیں، عام لوگوں کے سامنے تو ہم معزز ہیں، اسلام آباد، پنڈی، وزیر اعظم ہاؤس، ٹانیاں کوٹ، خدا کے فضل و کرم سے امریکہ تے برطانیہ نے وچے ماں بہن ہک تھئی کھلی ہونی نے۔ اچھا جی، ہمارے پسینے سے بو نہیں آتی، ظاہر ہے دیسی کتا ولایتی بھونک، سارا کتا کتا تے توارا کتا ٹومی، یہ وہ ہیں۔ ہماری ایئر کنڈیشن گاڑی کو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو، توشہ خانے سے نکالی ہوئی برانڈڈ سوٹ، یعنی وہ جو ہے نا میک اپ بانوں کو بھی لندن میں دیکھنا ہے، لباس بھی دیکھنا ہے، یہ تو بڑا کپڑا شپڑا تے نیک پروین ادھر دیکھنا ہے، یہ سارے سے آ رہے ہیں سارے، کیونکہ وہ انہوں نے مالک ہیں، یہ انہوں نے غلام ہیں۔ ہاں جی، ایئر کنڈیشن گاڑی کو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ ہمیں طاقتور سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں طاقتور سمجھتے ہیں۔ بتائیں، اسے تو خوش ہیں، لوگ ہمیں طاقتور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ ہم بڑی طاقت کے بٹ مین ہیں۔ اگر آپ نے اس فکرے پہ داد نہ دی تو پھر میرا اور آپ کی دعا سلام ختم۔ ہم بڑی طاقت کے بٹ مین ہیں، ہماری طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آقا اس کی آنکھیں نکال دے گا، آقا جس کے ہم بٹ مین ہیں۔ عمران خان کی سٹوری سمجھ میں آ گئی ہے، آقا اس کی آنکھیں نکال دے گا۔ ہم یہ نوکری کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم یہ غلامی کا پھندا کیسے اتار سکتے ہیں؟ یہ اتر گیا تو ہم اس غریب کسان، مزدور، ریڑی والے کے برابر آ جائیں گے جس کے پسینے سے بو آتی ہے، جس کا کوئی مقام نہیں۔
اصل تو بٹ مین ہو ڈونلڈ ڈو نے اور جو بائیڈن سرداریاں قائم، جو بائیڈن آستانہ عالیہ واشنگٹن ڈی سی. اللہ پاک آپ لوگوں کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک میرے اور آپ کے بزرگوں کی مغفرت فرمائے اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.